بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلسلہ سورہ البقرہ سے شروع ہے۔ سورہ الفاتحہ مکمل کر لی، اب سورہ بقرہ کا آج 15ویں آیت کریں گے ہم۔ اور ہمارا سلسلہ یہ ہے کہ قرآنی مفردات کے معانی کا تعین ان کے مادوں کی روشنی میں ہم پڑھتے ہیں۔ مروجہ تراجم جس لغت سے کیے گئے وہ بھی ہم سامنے رکھتے ہیں اور لغات القرآن کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ بات تو ایک ہی ہے، لغت ایک ہی ہے، لیکن الگ الگ ہم اس لیے معنی پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے بات کھل کر سامنے آ جائے کہ لغات القرآن نے الگ سے کوئی معنی نہیں لیے۔ جو ہمارے یہاں مروجہ تراجم نے جس لغت سے لیے ہیں انہی لغت سے لغات القرآن نے بھی لیے ہیں، وہی عربی کی قدیم لغات ہیں، سب نے اسی سے لیے ہیں۔ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ جی یہ مجوسی لغات کے اندر سے یہ لے کر ترتیب دی گئی ہیں، غلط ہے۔ انہوں نے بھی جس طرح سے بھی لیا ہے وہ انہی قدیم لغات سے ہی لیا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قاموس سے نہ لی ہو، کسی اور سے لے لی ہو، لیکن بہرحال وہ انہی لغات سے لیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی لغات سے ترجمہ قرآن کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس دور میں جو لوگوں کے درمیان میں گفتگو ہوتی تھی، جو کلام ہوتا تھا، اس کلام سے ترجمہ کیا جانا چاہیے۔ تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ جن صاحب کی بات کر رہے ہیں ان کی کوئی ایک آیت کا ترجمہ جو انہوں نے کیا وہ مجھے بھیج دیں، تو میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ کس طرح سے یہ لغت سے لیا گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانے والی، در حقیقت اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، لغت سے لیا گیا ہے۔ آج ہم 15ویں آیت پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ تو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے تو اس میں آیت کا ہم مطالعہ کر لیتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ تو یہ اس کے بعد اس میں جو مفردات ہیں، قرآنی مفردات، وہ 5 ہیں۔ پہلا ہے اللہ، الف لام ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا ہے یستہزئ، ہے زے عین، یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب 3 قرآنی مفردات ہیں، وَيَمُدُّهُمْ میم دال دال، طغیانہم توئیں غین یہ، اور 5واں ہے یعمہون، عین میم ہے۔ اب ہم لیتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ میم دال دال۔ مروجہ تراجم والی لغت میں ہے کہ مدد دینا، دراز کرنا، مہلت دینا۔ لغات القرآن میں ہے کسی چیز کو لمبائی میں کھینچنا اور کسی چیز کا دوسری طول میں ملے ہوئے ہونا، جیسے سیلاب ہوتا ہے، اس کا وہ دراز ہی ہوتا ہے۔ پھر ہے بڑھانے اور اضافہ کرنے کو بھی کہتے ہیں، جیسے سمندر کا چڑھاؤ ہوتا ہے، اس طرح سے بچھانا اور پھیلانا بھی ہوتا ہے، اور مہلت دینا، مدد دینا بھی ہوتا ہے۔ تو مدد دینا، مہلت دینا، یہ مروجہ تراجم میں بھی آیا ہے اور لغات القرآن میں بھی آیا ہے، لیکن میں نے آپ کو بار بار یہ وضاحت کی ہے کہ لغات القرآن میں ذرا معنی کے دائروں کو بہت وسیع کر دیا گیا ہے بس۔ اب ہم آتے ہیں طغیانہم، توئیں غین یہ۔ مروجہ تراجم والی لغت میں آتا ہے کہ ظلم و نافرمانی میں حد سے گزر جانا، سرکشی کرنا، اور لغات القرآن میں آتا ہے کہ حد اور پیمانے سے باہر ہو جانا، حد سے متجاوز اور حدود شکن بنایا جانا کسی چیز کو۔ تو دونوں کے معنی ایک ہیں۔ سرکشی کرنا یعنی حد اور پیمانے سے باہر ہو جانا، حد سے متجاوز اور حدود شکن ہو جانا،
ظلم و نافرمانی میں حد سے نکل جانا، تو یہاں پر دونوں کے لغات میں ایک ہی بات آتی ہے۔ آخر میں آتے ہیں یا مہون پر عین میم ہے، فقدان بصیرت کی وجہ سے بھٹکنا، حیران ہونا۔ مروجہ تراجم کی لغت میں، لغات القرآن میں راستہ کھو کر یا تحیر میں ادھر ادھر پھرنا، یا نگاہ دوڑاتے رہنا کہ کوئی رخ مل جائے، تو ایک ہی بات ہے۔ مروجہ تراجم میں فقدان بصیرت کی وجہ سے بھٹکنا ہے، حیران ہونا، دونوں میں ایک ہی بات ہے۔ تو ہم نے یہ مطالعہ کر لیا، اب ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اب دیکھیں ترجمہ کیا ہے کہ اللہ ان سے استہزاء کر رہا ہے اور وہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ ان سے استہزاء کر رہا ہے، یہاں پر استہزاء عربی کے لفظ کو یستہزئو کو انہوں نے اردو میں استہزاء کر دیا ہے، اس کے مزید معنی اس میں نہیں کھولے، ترجمے میں کھولے نہیں جا سکتے، اور وہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ طغیانہم اور یا مہون کے معنوں کو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے اس طرح سے کہ وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، تو یہاں بھی یا مہون کو لیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، تو یعنی یہاں پر وَيَمُدُّهُمْ کو کے معنی کو بیان کیا گیا ہے، دراز کرنا، مہلت دینا۔ تو ترجمے میں ہم نے دیکھا کہ جو معنی ہیں لغت میں اس کو کس طرح سے استعمال کیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مفہوم القرآن کی طرف، مفہوم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بات کی گئی ہے۔ اچھا جی، یہ ہے اے کاش یہ اس کا اندازہ کر سکتے کہ یہ دوسروں کو بیوقوف بنا کر ان کا مذاق کیا اڑائیں گے۔ یعنی اب یہ جو یستہزئو ہے، اس کا معنی یہاں پر لیا گیا ہے، اس کو کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ دوسروں کو بیوقوف بنا کر ان کا مذاق کیا اڑائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ استہزاء کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن مذاق کیوں اڑاتے ہیں کہ وہ دوسرے کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ کسی کا بھی جب مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ اس لیے نہیں اڑایا جاتا کہ وہ عقل مند ہے، بلکہ اس لیے اڑایا جاتا ہے کہ ہم عقل مند ہیں، وہ بیوقوف ہے۔ تو یہاں پر اس معنی کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے مفہوم میں۔ خدا کے قانون مکافات کی روح سے حقائق کی دنیا میں خود اپنا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ ایسے یہ جو کائنات ہے، یہ دنیا ہے، اس میں اللہ کا قانون مکافات عمل جاری اور ساری ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ حقائق کی دنیا ہے، یہ کوئی وہ خواب نہیں ہے کہ کوئی خواب ہے اور یہ بعد میں جب آنکھ کھلے گی تو یہ خواب بکھر جائے گا، ایسا نہیں ہے، یہ حقائق کی دنیا ہے۔ تو حقائق کی دنیا کے اندر قانون مکافات عمل جاری اور ساری ہے، اور قانون مکافات عمل جاری اور ساری ہونے کی وجہ سے یہ بات بالکل ببانگ دہل کہی جا سکتی ہے کہ جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں در حقیقت وہ اپنا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ یہ نوع انسان کی تاریخ میں ایسا ہے، انسان کی نفسیات سے یہ مشاہدے آپ کے یہاں سے روزانہ گزرتے رہتے ہیں آنکھوں کے سامنے سے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو مفہوم میں اس بات کو زیادہ پھیلا کر بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ لوگ اپنی قوت اور اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کا قانون، اللہ کا لفظ ہے تو اللہ کا قانون مکافات عمل کی بات یہاں پر کی گئی ہے، اللہ کی کائنات کی بات کی گئی ہے، حقائق کی دنیا کی بات کی گئی ہے، یعنی اللہ کا استعمال یہاں پر ہوا ہے، اللہ کے لفظ کا، مفرد کا یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ یستہزئو کا میں نے یہاں پر آپ کو استعمال بتا دیا ہے، وَيَمُدُّهُمْ، ٹھیک ہے نا۔ تو دراز کرنا، مہلت دینا، یہ یہاں پر آیا ہے۔ تو
یہاں پر یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی قوت اور اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایسی جو نفسیات کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اپنے آپ کو تو وہ عقلمند سمجھتے ہیں۔ ان کے پاس عقلمند کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس قوت ہوتی ہے، ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے۔ اور جیسے کسی کے کوٹھڑیوں میں دانہ ہو سال بھر کا کھانے پینے کے لیے، تو وہ اپنے آپ کو عقلمند سمجھتا ہے۔ تو وہ قوت اور اقتدار ہی ہوتی ہے نا، اس کا نشہ ہی ہوتا ہے، اس میں ہی بدمست ہوتا ہے۔ تو جب وہ بدمست ہوتا ہے تو بدمست تو پھر غلط راستے پر پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے یا مہون طغیان ہی ان لفظوں کا استعمال ہے، بدمست ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اس جملے میں آپ کے طغیان ہی یا مہون کا معنی کو استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر حیران اور سرگردہ مارے مارے پھرتے ہیں، اور جو آگے بڑھتے ہیں منزل سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر یا مہون کے معنی استعمال کیا گیا ہے کہ فقدان بصیرت کی وجہ سے بھٹکنا، حیران ہونا، راستہ کھو کر یا تہیوں میں ادھر ادھر پھرنا یا نگاہ دوڑاتے رہنا، جیسے ہم نے معنی پڑھا تھا۔ تو یہاں پر یہ، اور پھر حیران اور سرگردہ مارے مارے پھرتے ہیں، اور جو آگے بڑھتے ہیں منزل سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو مفہوم القرآن ہے وہ بھی، چاہے وہ لغات القرآن سے معنی لیے گئے ہوں، چاہے مروجہ تراجم سے لیے گئے ہوں، انہی معنی کو مد نظر رکھ کر مفہوم بنایا گیا ہے۔ تو مفہوم بھی اپنی طرف سے کوئی معنی نہیں لیے گئے۔ یہی الزام ہے نا کہ اپنی طرف سے معنی لے کر بات بیان کی گئی، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی بہت مشکل بات تو ہے نہیں۔ تو قرآن ود لغت کی اپلیکیشن ہے، کتابیں خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھ لیں کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔